نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آپ حضرات کو قرآنی علوم کا تعارف کروایا جائے گا۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی تعریف، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، صحیفوں میں لکھا گیا، کسی شبہ کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہے اور اس کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ امام بیہقی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت نہ مخلوق ہے نہ حادث، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے اسی طرح اس کی تمام صفات قدیم ہے، لہذا قرآن کریم بھی قدیم ہے، حادث نہیں، لہذا یہ بھی اسی عظمت و برتری کا مستحق ہے جو اللہ جل شانہ کی کبریائی کے لائق ہو۔ یہ ایسا بلند پایہ کلام اور ایسی بے مثال کتاب ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ نہ اس کے سامنے سے اس میں باطل آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے اس میں کوئی باطل آ سکتا ہے، یہ تو حکیم و حمید کی بارگاہ سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اپنے عظیم و برتر اور بلند پایہ کلام کے متعدد نام تجویز کیے ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور قرآن، دوسرے نمبر پہ الکتاب اور تیسرے نمبر پہ الفرقان، یہ تین نام بہت زیادہ مشہور ہیں۔ شیخ ابو المعال عزیز بن عبد المالک کے بیان کے مطابق قرآن کریم کے 55 نام ایسے ہیں جو خود قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ بعض دوسرے حضرات نے قرآن کریم کے ناموں کی تعداد 90 سے زیادہ بتائی ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام ناموں میں قرآن سب سے زیادہ مشہور اور عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو نماز میں مکرر پڑھی جانے والی 7 آیتیں یعنی الحمد اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بہت بزرگی والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں جن میں علوم الہیہ کی اس جامع اور آخری کتاب کا یہی نام مبارک ذکر کیا گیا ہے۔ جاحظ کہتے ہیں کہ اہل عرب نے اپنے کلام کے جو نام رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اس کے حصوں کے نام ان کے مروج ناموں سے مختلف رکھے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام قرآن رکھا ہے۔ یہ ایسا نرالا اور بے مثال ہے کہ نہ تو کبھی کسی عرب نے اپنے کسی مجموعہ کلام کا یہ نام رکھا اور نہ دنیا میں کسی اور کتاب کا یہ نام رکھا گیا۔ جیسا نرالا اور بے مثل کلام اللہ تعالیٰ نے اس کا، جیسا یہ نرالا اور بے مثل کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی ایسا ہی نرالا اور بے مثل رکھا۔ اہل عرب اپنے مجموعے کو کلام یا دیوان کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نام قرآن رکھا۔ اہل عرب اپنے کلام کے حصوں کو قصیدہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے حصوں کا نام سورت مقرر کیا۔ اہل عرب اپنے کلام کے چھوٹے سے چھوٹے جملے کو بیت کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے چھوٹے سے جملے کا نام آیت رکھا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں
ائمہ مفسرین اور ماہرین لغت کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اسم علم غیر مشتق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے مخصوص ہے، یہ محموز نہیں، یعنی قرآن کا جو لفظ ہے۔ امام شافعی اور بعض دوسرے ائمہ و لغت و مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نہ تو محموز ہے اور نہ قراءتن سے ماخوذ ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا نام ہے جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جیسے تورات اور انجیل ان کتابوں کے نام ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ فرا کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے قرائن سے مشتق ہے، کیونکہ اس کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تصدیق کرتی ہیں، کچھ آیتیں دوسری آیتوں کے مشابہ ہیں، انہی باتوں کا نام قرائن یعنی قرینے سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قرآن لفظ قرنن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آتے ہیں قرنت الشیء بالشیء، میں نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جمع کیا۔ اس لحاظ سے اس کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں صورتیں، آیتیں، کلمات اور حروف ایک خاص انداز کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ غیر محموز ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ قرآن کو محموز قرار دیتے ہیں ان میں بھی باہم اختلاف ہے۔ لحیانی کہتے ہیں جس طرح رجحان اور غفران مصدر ہیں، اسی طرح قرآن قرات کا مصدر ہے، یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اکثر ائمہ اور قراء کے نزدیک یہی اولا ہے۔ قرآن کریم میں بھی لفظ قرآن قرأتن کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم اپنے فرشتے کے ذریعے اس کو پڑھیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی اتباع و پیروی کریں۔ تو معنوی اعتبار سے یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ لفظ قرآن کو قرآن پڑھنا اور تلاوت کرنا سے ماخوذ قرار دیا جائے۔ لہٰذا کتاب اللہ کو قرآن کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ حقیقت میں پڑھنے کے لائق کتاب تو قرآن ہی ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ قرآن یہ فعلان سے ہے، یہ فعلان کے وزن پر اس میں صفت ہے اور قرء سے مشتق ہے، جس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں قرأت الماء فی الحوض، کہ میں نے پانی کو حوض میں جمع کیا۔ صحیح یہ ہے کہ اس میں حمزہ تخفیف کے لیے ترک کیا گیا ہے اور اس کی حرکت ما قبل ساکن کو دی گئی ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ کلام الہی کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے صورتوں کو باہم جمع کیا ہے اس نے۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ ہر ایک جمع کردہ شے کو یا ہر کلام کے مجموعے کو ہرگز قرآن نہیں کہا جائے گا، بلکہ اللہ کا کلام، اللہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس نے سابقہ زمانے میں نازل شدہ آسمانی کتابوں کے جملہ علوم و معارف کے تمام ثمرات و نتائج جمع کر لیے ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن میں ہر چیز کی پوری وضاحت ہے۔ قرآن حقیقت میں کفران رجحان کی طرح مصدر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بلا شبہ اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، جب ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد آپ پڑھیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کتاب اللہ کا یہ جو نام ہے قرآن، یہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر تمام قسم کے علوم جمع کر لیے ہیں۔ اور بعض دوسرے اہل لغت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ چنانچہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم دنیا میں تمام دنیا کے اندر جتنی کتابیں موجود ہیں ان ساری کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ تو تھا قرآن کریم کے نام لفظ قرآن پر تھوڑی بہت تحقیق۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔